روزے کا ایک وقت ہے. آپ اس وقت رمضان کے روزے رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے, وہ اپنے ٹائم پر ہی رکھنا پڑیں گے. سردی ہے تو دن چھوٹا ہو جائے گا, گرمی ہے تو دن بڑا ہو جائے گا. سردی ہے تو روزہ آپ کو 12 گھنٹے کا 10 گھنٹے میں روزہ افطار ہو جائے گا. گرمی ہے تو 14 اور 15 گھنٹے بھی روزہ رکھنا پڑے گا. یہ وقت کی پابندی اسلام ہمیں بتاتا ہے. اسلام کے اصولوں سے ہم سیکھیں کہ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے. ہر معاملے میں اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے, اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے. ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ خیبر کے اندر جو مال کافروں نے چھوڑا ہے اور ہمارے ہاتھ لگا ہے, سارے لوگ خیبر میں لوٹا ہوا مال اور کافروں سے چھینا ہوا مال جمع کر دیں, تاکہ جو مسلمان صحابہ جنگ میں لڑ رہے تھے انہوں میں پورا بانٹ دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. تو صحابہ کرام دے گئے اور اللہ کے رسول نے جتنے لوگ لڑ رہے تھے صحابہ ان میں برابر تقسیم کر دیا. جانتے ہو ایک صحابی 1 مہینے کے بعد ایک چادر لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول جنگ خیبر میں کافروں کے ہاتھ سے جو مال لگا اس میں یہ چادر بھی تھی, یہ خوبصورت چادر تھی, اس پر میری نیت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا, میں اب دینے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا کیا تم نے اعلان سنا تھا, مال جمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو سنا تھا؟ کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, اس اعلان کو سننے کے باوجود تم چادر نہیں جمع کیے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ اب چادر کو جمع کرنے کا وقت نکل گیا, اب اس چادر کے ہم کتنے ٹکڑے کریں گے اور کتنے لوگوں کو بانٹیں گے. اب یہ چادر تمہاری قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اعلان کیا جا چکا ہے, وقت اس کا نکل چکا ہے, تم نے اپنے وقت سے اندر چادر جمع نہیں کی ہے, اب اس چادر کو قیامت کے دن لے کر آنا. اللہ کے رسول نے اس چادر کو قبول نہیں کیا. وہ صحابی برابر نماز پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہے, ساری عبادتیں کرتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, ہر چیز کی پابندی کرتے رہے. پھر ایک موقع پر جنگ ہوئی, اس جنگ میں وہ شرکت بھی کیے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر قتل بھی کر دیے گئے, شہید بھی ہو گئے. صحابہ نے کہا ان کے لیے خوشخبری ہے, اے اللہ کے رسول دیکھیے وہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور شہید تو جنتی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن وہ جنتی نہیں ہے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, ان کے بارے میں کہا وہ جنتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر لتشتعل علیہ نارا, یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. جو چادر انہوں نے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اور اعلان ہو جانے کے بعد جمع نہیں کی, اپنے وقت کے اندر انہوں نے اس چادر کو جمع نہیں کیا, وہ چادر جہنم کی آگ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے. اس چادر کی امانت میں خیانت کرنے کی سزا جب تک یہ جہنم میں پا نہیں لیں گے تب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ چادر اس صحابی کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے. وقت کی پابندی دیکھیے آپ کیا ہوتی ہے. انہوں نے وقت کے اندر چادر جمع نہیں کی, 1-2 مہینے کے بعد جب لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اب یہ چادر قبول نہیں کی جائے گی, قیامت کے دن لے کے آنا. وقت کی پابندی کرنا سیکھیے, ایک منٹ بہت قیمتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ناکام اور ناکارہ وہ انسان ہے جو وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 4-5 چیزیں گنائی ہیں. ان 4-5 چیزوں میں جانتے ہو ایک چیز آپ نے کیا فرمائی ہے, اغتنم خمسا قبل خمس. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. اس میں آپ نے پہلی چیز بتائی شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. یعنی جوانی میں عبادت کر لو, بڑھاپے میں عبادت نہیں کر سکو گے, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اس میں دوسری چیز آپ نے فرمائی صحتک قبل سقمک,
اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. صحت مند ہو، تندرست ہو، اللہ کی عبادت کر لو، اپنی بیماری کا انتظار مت کرو، کیونکہ بیماری میں نہ صحیح سے رکوع کر پاؤ گے نہ صحیح سے سجدہ کر پاؤ گے. پھر آپ نے اسی میں 5 چیزیں جو گنائی، ان میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی زندگی میں نیک عمل کر لو. مرنے کے بعد عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر عمل نہیں کر سکو گے. اسی 5 چیزوں میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی، فراغک قبل شغلک، اپنے فرصت کو، اپنے ٹائم کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. یہی ہے وقت کی پابندی. ابھی آپ فری ہو، بیٹھے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب دعائیں پڑھو. ٹائم مل رہا ہے تو ذکر و اذکار کرو. جب فون آ جائے گا ہم نے 2 ٹرک مال بھیج دیا ہے، جلدی جائیے اپنے آفس. اب آپ آفس میں جا رہے ہیں، مال اتروا رہے ہیں، پولیس نہ پکڑ لے، جلدی اس کو ٹھکانے لے. اب آپ بزی ہو گئے، اب آپ اللہ کی عبادت کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے. تو ایک چیز بتائی، جب ٹائم مل رہا ہے تو اس ٹائم کو غنیمت جان لو. ایک ایک منٹ کو غنیمت جاننے کا حکم دیا. ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانو. جو منٹ تمہاری زندگی سے گزر گیا وہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھو. ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے. حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور یہ واقعہ شاید آپ نے آج تک کسی اور مولوی سے نہ سنا ہو. حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے تو ان کے زمانے میں ایک اونٹ جو بیت المال میں تھا، مسلمانوں کی امانت تھی، کسی طریقے سے رسی توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور بھاگ گیا. خبر دی گئی حضرت عمر کو، وہ سوئے ہوئے تھے دوپہر میں، خبر دی گئی ایک اونٹ بھاگ گیا. اوفو، یہاں وجے مالیا بھاگ جاتا ہے، للت مودی بھاگ جاتا ہے، چوکی دار کے ناک کے نیچے سے بھاگ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کو خبر دی گئی ایک اونٹ بیت المال سے غائب ہو گیا، بھاگ گیا ہے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ ایک اونٹ، یا اللہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں امیر المومنین ہوں. اٹھے اور چپل بھی نہیں پہنی انہوں نے، ننگے پیر بھاگے. عرب کا ریگستانی علاقہ، اونٹ تلاش کر رہے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، زمین گرم ہے. حضرت عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک آدمی ننگے پیر بھاگتا چلا جا رہا ہے. دل ہی دل میں سوچتے ہیں کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے، اتنی کڑی دھوپ میں ننگے پیر یہ بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے تھا. یہ گرم زمین پر ننگے پیر کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ بے وقوف آدمی ہے، اتنی سخت دھوپ میں یہ کہاں بھاگ رہا، پسینہ پسینہ. جب حضرت عمر قریب سے گزرے تو عثمان غنی پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عمر ہے. کہنے لگے امیر المومنین، اتنی کڑی دھوپ میں آپ کہاں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اے عثمان، بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، مجھے اس اونٹ کو پکڑ کے بیت المال میں جمع کرنا ہے. اگر آج وہ غائب ہو گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عثمان نے کہا ادھر آؤ، ہمارے گھر میں ہمارے بہت سے نوکر ہیں، بہت سے غلام ہیں، میں ان کو بھیج دیتا ہوں، یہ اونٹ پکڑ کر آپ کے بیت المال میں جمع کر دیں گے. آپ آئیے اور پانی پیجئے، ننگے پیر ہیں آپ. حضرت عمر نے جو جواب دیا، مدرسے کے ذمہ داروں سنو، جلسے کے ذمہ داروں سنو، تمہیں بھی ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، مدرسے کا، جلسے کا 1 روپے کا حساب تمہیں بھی دینا ہے. اگر کوئی مانگے تو منع نہیں کرنا چاہیے. حضرت عثمان غنی نے جب کہا آؤ ٹھنڈا پانی پی لو، بیٹھو، میں اپنے غلاموں کو بھیج دیتا ہوں، وہ اونٹ پکڑ کے تمہارے بیت المال میں جمع کر دیں گے. حضرت عمر جواب دیتے ہیں، عثمان تیرا پانی تجھے مبارک ہو، تیرے گھر کی چھت کا سایہ تجھے مبارک ہو.
अमीर उल मोमिनीन मैं हूं तुम नहीं। अगर ऊंट गायब हो गया तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊंट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर दिया तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊंट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊंट कैसे भाग गया? तुमने निगरानी नहीं की? रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन, इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है और उसकी लेटरीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बैठ नहीं पाता है, जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हजरत उमर ने कहा, इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है, ये ऊंट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। हम अमीरुल मोमिनीन लोगों के ही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीमों से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर लगाया जाए। हकीमों ने बताया, हजरत उमर अकेले जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को, उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर अपने हाथों से पीसते हैं, उसका मरहम बनाते हैं, फिर अपने हाथ से ऊंट की दुम उठाते हैं और उस दुम लेटरीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते हैं, वो जड़ी बूटी लगाते हैं। कहते हैं, अल्लाह, मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है। अय अल्लाह, मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गया। अय अल्लाह, अब इसको शिफा देना न देना ये तेरा काम है। जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जो हो सकता है वो मैंने किया है। अय अल्लाह, इस ऊंट को जल्दी से शिफा दे दे। इस वाक़े से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। जिम्मेदारी, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। लोग तड़प रहे हैं आज इस्लाम के लिए, वो इस्लाम जो आपका ही नहीं है। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था, और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा और ईसा भी जो दीन लेकर गए वही दीन मैंने आपको भी देकर भेजा है। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये योगी, मोदी